السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا انڈوز اور میں ہوں آپ کا میزبان انتظار حیدری۔ ناظرین، آپ جانتے ہوں گے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اور ایک طویل اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس کی رپورٹنگ کے حوالے سے آپ یقیناً آگاہ ہوں گے، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا لمحہ لمحہ کی خبریں دے رہا تھا، لیکن ہم آپ کو اس اہم ترین اجلاس کی اندرونی کہانی بتاتے ہیں۔ جی ہاں، آج کے اس اجلاس میں ایک باس کا تذکرہ بھی ہوا، ایک دوست کا تذکرہ بھی ہوا اور ایک شاعر کا تذکرہ بھی ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان اور ٹی ایل پی کے ساتھ ہونے والی بات چیت اور ہونے والے معاہدوں کا بھی تذکرہ ہوا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین، اندر کی بات یہ ہے کہ آج 78 سے زائد یعنی 78 سے زائد ارکان پارلیمنٹ کو مدعو کیا گیا تھا۔ چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ کو مدعو کیا گیا تھا۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی منتخب قیادت کو بھی مدعو کیا گیا تھا، اور آج کے اس اہم ترین اجلاس میں قومی سلامتی اور داخلی سلامتی کے امور پر تفصیلی بریفنگ دی جانی تھی اعلیٰ عسکری حکام یعنی ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے یہ بریفنگ دی جانی تھی۔ لیکن اس اہم ترین بریفنگ میں اگر کوئی شخص موجود نہیں تھا تو وہ شخص تھے وزیر اعظم عمران خان، جو کہ اس اہم ترین اجلاس میں نہیں آئے۔ پارلیمانی کمیٹی کا یہ تیسرا بڑا اجلاس ہے۔ اس سے پہلے جو اجلاس ہوا تھا وہ تھا کشمیر کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے، آزاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے۔ دوسرا جو اجلاس ہوا تھا وہ تھا افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، اور آج کا جو اجلاس تھا یہ بھی افغانستان کی صورتحال کے ساتھ ساتھ ملک کی داخلی صورتحال کے حوالے سے۔ تو اس اہم ترین اجلاس میں جو پہلا سیشن تھا وہ تھا بریفنگ کا۔ اس بریفنگ میں بتایا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ معاہدہ کس طرح سے ہوا اور اس معاہدے کی صورتحال کیا تھی، اور دوسرا معاملہ تھا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہونے والی بات چیت کا۔ تو اس معاملے پر جو ہے وہ فوکس رہا۔ آپ کو یہی بتاؤں کہ آج کے اس اہم ترین اجلاس میں میاں شہباز شریف نے بحث کا آغاز کیا، یعنی جو پہلا سیشن تھا اس کے بعد جو دوسرا سیشن ہوا تو اس میں جو آغاز تھا وہ قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف نے اپنی گفتگو سے کیا، اور اپنی گفتگو میں انہوں نے یہ بات ضرور کہی کہ ایبسولوٹلی ناٹ جیسے سخت الفاظ ہمیں بین الاقوامی سطح پر نہیں بولنے چاہیے، اور اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کوئی زیادہ بات نہیں کی، لیکن تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ اس معاملے پر متفقہ پالیسی تشکیل دی جانی چاہیے۔ ان کی گفتگو جاری تھی تو اس موقع پر ایک لمحے یہ بات آئی کہ تحریک طالبان پاکستان نے کتنا نقصان پہنچایا، تو انہیں بتایا گیا کہ تحریک طالبان پاکستان نے افواج پر حملے کیے ہیں، انہوں نے عوام پر حملے کیے ہیں، انہوں نے سیاسی قیادت پر حملے کیے ہیں، یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو کا تذکرہ بھی ہوا کہ انہیں تحریک طالبان پاکستان نے شہید کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سانحہ اے پی ایس کا تذکرہ بھی ہوا۔ تو یہ تذکرے ہوئے۔ ان تذکروں کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ اس حوالے سے ایک جامع پالیسی جو ہے وہ مرتب کی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ جب اس طرح کی کوئی پالیسی مرتب کی جائے تو شہداء کے لواحقین کے ساتھ گفت و شنید ضرور کی جائے، اور اتفاق رائے سے اور پارلیمان کو اعتماد میں لے کر کوئی بھی پالیسی تشکیل دی جائے، جس پر چیف آف آرمی سٹاف نے یہ کہا کہ تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے جو بھی پالیسی تشکیل دی جائے گی اس حوالے سے ارکان پارلیمنٹ کو بھرپور طریقے سے اعتماد میں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا معاملہ تھا وہ تھا مسلح گروپوں سے بات چیت اور ان کو رعایت دینے کے معاملے پر۔ جب یہ بات شروع ہوئی تو اس موقع پر الذوالفقار کا تذکرہ بھی ہوا کہ اس موقع پر مولانا غفور حیدری جو کہ جے یو آئی کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے گفتگو میں یہ کہا کہ جب تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے تو ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی معاہدہ ہونا چاہیے، اور ٹی ٹی پی کے اہم لوگوں کو قومی دھارے میں شامل کرنا چاہیے تاکہ
یہ نفرت انگیزی ختم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ بلوچ علیحدگی پسندوں کے ساتھ بھی بات ہونی چاہیے اور دیگر مسلح تنظیموں کے ساتھ بھی بات چیت کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تمام گروپوں کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے تاکہ ملک میں پائیدار امن کی راہ ہموار ہو سکے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کی اجلاس میں عدم شرکت کے حوالے سے اپوزیشن کی طرف سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ آج کے قومی سلامتی کمیٹی کے اہم ترین اجلاس میں وزیر اعظم کو شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس اہم ترین اجلاس کو نظر انداز کیا ہے۔ ایک موقع پر مولانا غفور حیدری نے جب آرمی چیف سے یہ کہا کہ آپ تشریف لا رہے تھے تو اپنے دوست کو بھی آپ ساتھ لے آتے، تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ میرے باس ہیں، میرے دوست نہیں ہیں، اور میں یہاں پر موجود ہوں اور آپ کے سوالات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی شبلی فراز کے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف کی ملاقات ہوئی تو شبلی فراز کو دیکھتے ہی انہیں ان کے والد احمد فراز کا وہ شعر یاد آ گیا، یعنی وہ غزل کا ایک شعر انہیں یاد آ گیا جو کہ مہدی حسن نے گائی تھی کہ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ جانے کے لیے آ۔ جب یہ شعر انہوں نے سنایا تو اس کے بعد انہوں نے شبلی فراز سے ملاقات کی اور احمد فراز کا تذکرہ انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں کیا۔ اس کے علاوہ آج متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے بھی ایک مرتبہ پھر اپنا معاملہ اٹھایا گیا اور انہوں نے کہا کہ جب ٹی ایل پی سے بات ہو سکتی ہے جنہوں نے پولیس والوں پر حملہ کیا، تو پھر ایم کیو ایم پاکستان کیوں بحال نہیں ہو سکتی؟ کیوں ہمیں آج بھی دفاتر کھولنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا لوگوں کو مارنے سے بھی تالی بجانا کسی تقریر پر بڑا جرم ہے؟ تو ہمارے معاملات پر بھی غور کیا جائے اور ہمارے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے اور جس طرح سے ہمیں دفاتر کھولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، یہ مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے۔ تو یہ تھیں وہ اندر کی باتیں جو آج کے اس اہم ترین اجلاس میں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جب اجلاس ختم ہوا تو ہم نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے گفتگو کی اور ان سے استفسار کیا کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا ایک موقف رہا ہے، تو اب اس اہم ترین اجلاس کے بعد کیا موقف ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، ان کی زبانی سماعت فرمائیں۔ کا پالیسی ہو، جہاں ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات ہو یا ٹی ایل پی کا معاہدہ کی بات ہو، یہ سارے ایشوز یونیلیٹرل ڈیسیجنز نہیں ہو سکتے ہیں۔ پارلیمان، نیشنل اسمبلی، سینٹ کے اپروول کے بغیر ان پہ کوئی پالیسی نہیں بن سکتا، اور جو بھی پالیسی پارلیمان کے اپروول کے بغیر بنے گا اس کا کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوگا اور وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جہاں تک وزیر اعظم، صدر پاکستان اور وزیر خارجہ کے بیان بازی ہیں ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنے پہ، اس پہ میں نے پہلے بھی تنقید کی، آج بھی تنقید کروں گا کہ جہاں کسی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، کوئی کنسنسس پیدا نہیں ہوا، تو کون ہوتا ہے صدر پاکستان یا وزیر خزانہ کہ وہ بھیک مانگتے ہوئے طالبان، تحریک طالبان پاکستان جس نے ہمارے فوجی سپاہیوں کو شہید کیے، ہمارے قومی قیادت کو شہید کیے، ہمارے اے پی ایس کے بچے کو شہید کیے، یہ کون ہوتے ہیں کہ اپنے طور پہ یہ فیصلہ کرنا کسی سے انگیج کریں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی پالیسی ہو، پاکستان کا جو بھی پالیسی ہوگا وہ پارلیمان منظوری دے گا، وہ کنسنسس سے بنے گا، تو پالیسی بہتر پالیسی بھی ہوگا اور اس میں لیجٹمیسی بھی ہوگا۔ بہت شکریہ۔ مولانا غفور حیدری سے جب پوچھا کہ آرمی چیف سے آپ نے کیا سوال کیا تھا اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے آپ کا موقف کیا تھا اور کیا موقف آپ نے وہاں پر پیش کیا، کیونکہ آپ شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام گروپوں سے بات چیت ہونی چاہیے، انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ سماعت فرمائیے۔ جتنا جلد ہو سکتا ہے پاکستان افغانستان کو تسلیم کرے۔ تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جائیں، اور بلوچستان کے جو مزاحمت کار ہیں ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جائیں، جس طرح تحریک لبے والوں کے ساتھ مذاکرات کیے گئے اور ان پر کالعدم کا جو لیبل لگایا گیا تھا وہ بھی ختم کیا گیا۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ ملکی مفاد میں بہتر یہ ہے کہ حکومت ان تمام تنظیموں سے اتمام حجت کے لیے رابطہ کرے اور ان سے مذاکرات کرے اور امن امان کے نقطۂ نظر سے بھی اس کو دیکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ تحریک طالبان سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کو اداروں میں بھی کفایا جا سکتا ہے، ان کو ملازمتیں دی جائے، ان کے فیملیز جو متاثر ہیں ان کے ساتھ امداد کی جائے۔ تو اس طرح کے تجاویز ہم نے اس اجلاس میں پیش کیے۔ حکومت تو ہمیشہ غیر سنجیدہ رہی ہے اور آج بھی غیر سنجیدہ تھی، اس لیے میں نے آخر میں جنرل باجوہ صاحب سے کہا کہ میرا آپ سے سوال ہے کہ جہاں بھی آپ بیرون ملک دورہ کرتے ہیں تو عمران خان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کاش آج بھی آپ اس کو ساتھ لے کر یہاں بٹھا دیتے۔ تو اس پر بڑا کہا بھی ہوا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو میرے بڑے ہیں۔ تو بہت سارے دوستوں نے جو ہے نا اس بات پہ تنقید کی کہ عمران خان آج کے اتنے اہم اجلاس میں بھی وہ شریک نہیں۔ سلامتی سے متعلق اس اہم ترین اندرونی کہانی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔